بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب کا 20واں پارٹ مسجد نبوی کی تعمیر آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے سیکھ رہے ہیں کچھ تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینے میں جب خدا کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خالق کی عبادت مدینے میں جب خدا کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خالق کی عبادت اور لوگوں میں اپنے سچے دین کی اشاعت کرنے کی پوری آزادی تھی کسی معاملے میں کوئی روکنے والا نہ تھا مگر ان باتوں کے پورا کرنے کے لیے کافی مکان نہ تھا اس لیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام میں سب سے پہلے مسجد بنوائی اسی طرح مدینے میں بھی آرام و اطمینان ہونے پر سب سے پہلے مسجد بنانے کا حکم دیا اور وہی مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی اس مطلب کے لیے پسند کر کے اس کے مالکوں سے خرید لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر مسجد بنانے میں مشغول ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر مسجد بنانے میں مشغول ہوئے جس موقع پر اینٹیں بنائی گئی تھیں وہ اب تک مدینہ مطہرہ میں موجود ہیں مسجد کی عمارت نہایت سادہ تھی اس کی دیواریں کچی تھیں اور چھت کھجور کی لکڑی اور پتوں کی ستون کھجور کے تنوں کے اسی واسطے یہ چھت ناکافی طور
पर धूप को रोक सकती थी न बारिश को। इसी वास्ते ये छत न काफ़ी तौर पर धूप को रोक सकती थी न बारिश को। गर्मी के वक्त धूप पड़ती और बारिश के मौके पर तमाम मस्जिदों में कीचड़ हो जाती लेकिन ऐ किताब के पढ़ने वाले अजीज़ तालिब इल्मों, वो दीन व दुनिया के बादशाह, हमारे माँ बाप उन पर फिदा हों। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, अपने असहाब के साथ उस मस्जिद में पाँचों वक्त की नमाज अदा करते और मिंबर का काम एक सुतून से लेते, जिसके साथ तकिया लगा कर आप वाज फरमाते।